اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسلہ گفتگو ہمارا مباہلے کے سلسلے میں ہے، اور اس کے لیے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی اس کو آیہ مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے حبیب اب انہیں دعوت دیجئے مباہلے کی طرف، یعنی ایک دوسرے کے حق میں اظہار بیزاری کرتے ہوئے بد دعا کرنا۔ جو بھی راہ حق پہ پھر ہوگا وہ اس بد دعا سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو راہ باطل پہ ہوگا وہ یقیناً اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ حضرت رسالت مآب کو پروردگار عالم نے ہر ایک طرح کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ اختیار دے رکھا تھا کہ آپ جس علم کو حاصل کرنا چاہیں گے فوراً حاصل کر لیں گے، کیونکہ لوح محفوظ تک ان کی پہنچ تھی۔ اب سوال ہمارے ذہن میں یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، چونکہ واقعہ سبھی کے ذہن میں ہے، لیکن ان واقعات کے اندر موجود رموز جو راز ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں جاننا لازم ہے۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ کیا حضرت رسالت مآب نہیں جانتے تھے کہ میں جب ان افراد کے سامنے جا کر کے پیش کروں گا قرآن کی آیتوں کو، نبوت کی دلیلوں کو، معجزات کو، تو یہ لوگ نہیں مانیں گے ہماری بات؟ یقیناً حضرت رسالت مآب خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سب آئے تھے حضرت رسالت مآب سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت رسالت مآب نتائج سے باخبر تھے، اس کے باوجود حضرت رسالت مآب میدان مباہلہ سے پہلے اپنی دلیلوں کو پیش کیے، قرآن کو پیش کیے، لیکن وہ لوگ حضرت رسالت مآب کی بات نہیں مانے۔ حضرت رسالت مآب کو جب ان سب چیزوں کا علم تھا تو پھر کیوں حضرت رسالت مآب ان سے جا کے گفتگو کیے اور دلیلیں پیش کیے؟ یہاں پر یہ سوال خود بخود آتا ہے۔ وہ حضرت رسول کے جو دوسروں کو بتا رہے ہوں کہ دیکھو آگے جا کر کے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھو عمار تمہاری حالت اس طرح کی ہوگی، دیکھو ابوذر تم اس حالت میں شہید کیے جاؤ گے، فلاں تمہاری حالت یہ ہونے والی ہے، دیکھو میرے پاکیزہ صحابی تم کو اس حالت میں جو ہے اپنی شہادت نصیب ہوگی۔ وہ رسول اس کے بارے میں کیسے نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہوں گے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت رسالت مآب دلیلیں لے کر کے گئے ان کے سامنے؟ اور حضرت رسالت مآب کو یہ بھی معلوم ہے کہ مباہلے کی منزل آنے والی ہے، اور یقیناً اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ وہ اس پروردگار نے اپنے حبیب کو ہر ایک چیز بتا رکھا ہے، لیکن میدان تک لے کر کے آنا یقیناً پیغام ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مقابل میں آئے ہیں، پیغام یقیناً مسلمانوں کے نام ہے۔ اور وہ پیغام یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب نے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی بھی آنے والے زمانے میں ہماری قرآن سے نہ مانے، ہمیں حق پر نہ جانے قرآن کے ذریعے، میری نبوت کی دلیلوں کے ذریعے بھی اگر نہیں مانے وہ دین کو، وہ اگر قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، وہ ہر ایک دلیل کا انکار کرنے لگے، تو بالکل جس طریقے سے میں تمام چیزوں کے انکار کے بعد کہ دشمن نے ہر ایک چیز کا انکار کر دیا تو میں نے اہل بیت اپنے گھر والوں کو میدان میں لا دیا، اسی طریقے سے تمہارا بھی فریضہ ہوگا کہ جب لوگ قرآن کے خلاف قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہوں گے، جب وہ اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے ہوں گے، جب وہ میری نبوت کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم میرے اہل بیت کو لے کر کے میدان عمل میں آنا۔ ان کے ذریعے جب تم مقابلہ کرو گے تو کبھی بھی تمہیں ناکامی حاصل نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کائنات کے اندر قرآن کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی جا رہی ہے کھلے عام۔ حضرت رسالت مآب کی نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے اہل بیت کے راستے کو چھوڑ کر کے باقی ہر ایک راستے کو اپنا لیا ہے۔
اور سچ مچ اگر مسلمان رسول کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے تو رسول کی سنت یہی ہے کہ جب دشمن کے مقابل میں جاؤ تو اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کے جاؤ. اور یہ کوئی ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود پروردگار کا سب سے پہلا فیصلہ ہے کہ جہاں پر میری کتاب کو جھٹلایا جائے، جہاں پہ میرے رسول کو جھٹلایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تمہارا فریضہ ہے کہ وہاں پر تم رسول جس کو اپنا نفس کہے ہیں اسے لے کر کے جاؤ، جس کو رسول اپنی بیٹی کہے ہیں اسے لے کر کے جاؤ، جس کو اپنے گھر کی خاتون میں شمار کیے ہیں اسے لے کر کے جاؤ، جسے اپنی اولاد کہے ہیں اسے لے کر کے جاؤ. لیکن مسلمانوں نے ہر ایک چیز کو لے کر کے صرف اور صرف چھوڑا تو اہل بیت کو چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قرآن کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے، رسول کو جھٹلایا بھی جا رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے. اور آج بھی یہ بات یاد رکھیے کہ رسول کو جس کے لیے پروردگار نے کہا میرے حبیب میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں، جو پروردگار احد میں، خندق میں، خیبر میں، بدر میں، ہر ایک میدان جنگ کے میدان میں اپنے رسول کے ساتھ رہا، فرشتوں سے مدد کروائی، لیکن جب دین کی بات آئی کہ دین کی حفاظت کرنا ہے تو اللہ نے ہر بار میدان میں بھیجا تو اہل بیت کو بھیجا. کبھی جو ہے غدیر کی شکل، غدیر کے میدان میں بھیجا علی کی شکل میں، کبھی جو ہے مباہلے کی شکل میں پنجتن پاک کو بھیجا، اور کبھی کربلا کے میدان میں حسین اور ان کے اصحاب اور ان کے اولاد کو بھیجا. یہ اتنی واضح دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ دین کی حفاظت ہر بار اگر ہوئی ہے، دین اگر مکمل ہر بار ہوا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے. پروردگار عالم نے جب اپنے دین کے تکمیل کا ذریعہ، اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ اہل بیت علیہ السلام کو جب قرار دیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی اور کو محافظان دین کہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کو کہیں کہ وہ محافظ وحی تھے، کاتب وحی تھے؟ کسی اور کو ہم کیوں صدیق کہیں جبکہ اہل بیت علیہ السلام ان القاب سے ملقب ہیں؟ لہذا عزیزان گرامی، یہ مباہلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم ہر بار عیسائیوں کو اور نصرانیوں کو یہ کہیں کہ تم تو مباہلے میں ہار گئے. نہیں، بلکہ خود ہماری کامیابی کی چابی جو ہے، کنجی جو ہے، مفتاح جو ہے، وہ اس مباہلے کے اندر پوشیدہ ہے. لہذا اس مباہلے کو ہم اس طریقے سے اگر دیکھیں کہ ہم جب بھی میدان عمل میں جائیں تو اپنے دشمن کے مقابل میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لے، خود بخود ہم کامیاب ہو جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس بہترین عید کے موقع پر یہ توفیق عنایت فرمائے گا کہ ہم سب مباہلے کے روح، اصل سیرت اور اصل مقصد پہ عمل کر سکیں. وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین.